السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جو کہ داستان ایمان فروشوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ یہ لکھی ہے عنایت اللہ مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو آپ کو آج میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایوبی کے دور کا، جس کا ٹاپک سمجھ لیں آپ، جب فرض نے محبت کا خون کیا۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج رملہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، جہاں 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلیبیوں نے شکست کھائی تھی۔ رملہ وہ شہر ہے جو بیت المقدس سے 10 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، اردن کے علاقے میں۔ جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے اردن کے اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیل کی سرحد تک پھیلا ہوا تھا۔ 10 برس گزر گئے ہیں، اسرائیلیوں نے یہ علاقہ خالی کرنے کی بجائے اس پر مکمل قبضہ کر لیا اور کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے رملہ کو اور اس کے تمام مقبوضہ علاقے کو اس وقت بھی قتل گاہ بنایا تھا جب انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا، اور یہ آج بھی قتل گاہ ہے۔ رملہ آج پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔ جب سلطان ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا، اس ٹائم کا واقعہ ہے یہ۔ سلطان ایوبی کے سامنے اس ٹائم صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ شکست کا انتقام لینا ہے اور صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکنا ہے، مگر اسے بہت سے خطروں کا غیر رکھا تھا۔ اس کی صفوں میں غداروں کی کمی نہیں تھی۔ سوڈان کی طرف سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ سوڈانیوں کو معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس فوج نہیں رہی، اور جو ہے وہ شکست خوردہ اور غم زدہ ہے۔ یہ خطرہ تو سب سے بڑا تھا کہ صلیبیوں کے پاس فوج 10 گنا زیادہ تھی، اور اس فوج کے حوصلے کو رملہ کی فتح نے مضبوط کر دیا تھا۔ ایک یہ بھی خطرہ تھا، جو مسلمان امراء سلطان ایوبی کے مخالف تھے ان کی شکست سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر متحد ہو کر سلطان ایوبی کی اس فوج کے لیے مصیبت بن سکتے تھے جسے وہ محاذ پر چھوڑ آیا تھا۔ اس فوج کا سالار اعلیٰ اس کا اپنا بھائی العادل تھا، جس پر سلطان ایوبی کو مکمل اعتماد تھا۔ سلطان ایوبی کا بھائی 3-4 تھے، اس کا چھوٹا بھائی تھا العادل، اس کا نام تھا۔ اب سلطان ایوبی کو ایک اور خطرہ بھی تھا، وہ خطرہ جاسوسوں کا تھا۔ پسپائی کے وقت صلیبیوں کے جاسوسوں کا بھی مصری فوج کے بیس میں مصر پہنچ جانا آسان تھا۔ یہ جاسوس مصر میں افواہیں پھیلا کر قوم کی حوصلہ شکنی کر سکتے تھے۔ اس شکست کے بعد العادل قرون حما تک پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس داستان کی پچھلی اقساط میں آپ نے حما کی جنگ کی تفصیل پڑھی ہے، جو کہ میں نے پڑھی ہے۔ کسی ٹائم آپ کو بھی پچھلے چیپٹرز کا بتا دوں گا۔ اب بھی میں کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے زبانی سارا یاد نہیں ہے۔ جنگ کی تفصیل پڑھی جہاں سلطان ایوبی نے اپنے مخالف مسلمان امراء کو شکست دی تھی۔ حما کا قلعہ بھی تھا۔ صلیبی سلمان کو شکست دے کر حما کی طرف بڑھے۔ العادل خود بھی قابل سالار تھا، اور وہ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ مردان حر تھے۔ اس کا دین و ایمان سلطان ایوبی کی طرح پختہ تھا۔ العادل اپنے بھائی سلطان ایوبی کا شاگرد تھا، جنگی مہارت اس نے اسی سے سیکھی تھی۔ اس سے اندازہ تھا صلیبی اتنی بڑی اور اتنی آسان فتح کے بعد رملہ میں ہی خیمہ زن نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے کسی بہروپ میں اپنے جاسوس پیچھے چھوڑے اور خود فوج کے ساتھ حما کا رخ کیا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی مصر چلا گیا ہے۔ جب شکست ہوئی تو سلطان ایوبی مصر چلا گیا۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی فوج حما کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ العادل نے اپنی فوج کی کیفیت دیکھی، یہ بالکل اچھی نہیں تھی۔ سپاہیوں کا حوصلہ پسپا ہو گیا تھا، حوصلہ مجروح ہو گیا، گھوڑوں اور اونٹوں کی کمی ہوگی، رسد ختم ہوگی، رسد آنے کی کیفیت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ البتہ وہ فوج کو بڑی اچھی جگہ لے آیا جہاں سبزہ پانی علاقہ پہاڑی تھا۔ العادل نے فوج کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی خاصی تعداد زخمی ہے۔ اس نے ان اونٹوں کو ذبح کرا دیا، فوج سے کہہ دیا پیٹ بھر کے گوشت کھاؤ۔ اس طرح اس نے رات کو ایک وسیع وادی میں جشن کا منظر بنا دیا۔ شام کو اس نے حلب اور دمشق کو اس پیغام کے ساتھ قاصد دوڑا دیے کہ جس قدر رسد جانور اور اسلحہ بھیج سکتے ہیں وہ بھیج دیں، کیونکہ اس کے پاس رسد کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی۔ جانور مر گئے تھے جو زخمی تھے، اونٹ ان کو ذبح کر کے کھا لیا گیا تھا، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلحہ بھی ختم ضائع ہو گیا، رسد ختم ہوگی، تو اس لیے اس نے قاصد روانہ کیا کہ مجھے اسلحے اور رسد کی ضرورت ہے۔ رات جب سپاہی اونٹ کا گوشت کھا کر سیر ہو چکے تو العادل ایک ٹیکڑی پر چڑھ گیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 مشعل بردار کھڑے
کھڑے تھے۔ اس نے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدوں، اور اس حقیقت کو قبول کرو کہ ہم شکست کھا کر آئے ہیں۔ کیا تم اس حالت میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں اور اپنی بچوں کے سامنے جاؤ گے، انہیں یہ بتاؤ گے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکروں سے شکست کھا کر آئے ہیں؟ کیا تمہاری مائیں تمہیں اپنے دودھ کی دھاریں بخش دیں گی؟ وہ گھروں میں بیٹھی اس خبر کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہم نے قبلہ اول کو کفار کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جن علاقوں میں کفار قابض ہیں وہاں وہ مسلمان عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اپنی ماں اور بہنوں کو کیا جواب دو گے؟ تم میں سے جو یہاں سے پیچھے جانا چاہتے ہیں الگ کھڑے ہو جائیں، میں انہیں نہیں روکوں گا، انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہے۔ العادل خاموش ہو گیا، فوج پر بھی خاموشی طاری تھی، کوئی ایک سپاہی الگ نہ ہوا، کوئی ایک سپاہی بھی الگ نہ ہوا۔ اس ٹائم فوج کا اتنا جذبہ ہوتا تھا، اتنا ان کا ایمان پختہ تھا۔ آج کل کی فوج کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سرال اعلیٰ، ہمیں اپنا مقصد بتائیں، کسی سپاہی کی آواز گونجی۔ سالار اعلیٰ، ہمیں اپنا مقصد بتائیں، یہ کسی سپاہی کی آواز گونجی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ ہم گھروں کو جانا چاہتے ہیں؟ اگر میں پسوائی میں مارا گیا تو یہ میری وصیت ہے کہ میری لاش دفن نہ کی جائے۔ ایک اور آواز گرجی، گدھوں اور بھیڑیوں کے لیے پھینک دی جائے۔ پھر کئی ایسی آوازیں سنائی دیں، ہر آواز میں جوش و جذبہ بھرا ہوا تھا۔ العادل کا سینہ پھیل گیا، اس نے کہا، دشمن تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ رملہ کی فتح ان کی آخری فتح ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن آرام کرو، کل رات تمہیں بتا دیا جائے کہ ہم کیا کریں گے۔ اس کو اس نے بتا دیا کہ اب ہم آپ رات کو اور کل کا دن آرام کرو، اس کے بعد تمہیں بتا دیا جائے گا کہ آگے ہمارا کیا پلان ہے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو العادل نے فوج سے فارغ ہو کر اپنے سلاروں اور کمانداروں کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور انہیں ہدایات دیں کہ کل رات وہ اپنے دستوں کو کہاں کہاں لے جائیں گے۔ حما کا قلعہ بہت قریب تھا وہاں سے۔ صلیبی بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے، یہ بالون کی فوج تھی، اسے معلوم تھا آگے حما کا قلعہ ہے اور العادل کی فوج اس قلعے میں ہوگی۔ اسے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی معلوم تھا کہ جو فوج حما کی طرف پسپا ہو کر گئی ہے اس کا کمانڈر العادل ہے، اور العادل سلطان ایوبی کا بھائی ہے جو کہ سلطان ایوبی کا شاگرد بھی تھا۔ یہ تو معمولی سا فوجی بھی سمجھ سکتا تھا کہ تھکی ہوئی شکست خوردہ فوج اپنے قریبی قلعے میں ہی جائے گی۔ چنانچہ صلیبی بادشاہ بالور نے برق رفتار پیش قدمی کر کے حما کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے ورنہ قلعے کو زمین سے ملا دیا جائے گا۔ وہ اس خیال میں تھا کہ العادل کی فوج لڑنے کی حالت میں نہیں۔ اعلان کے جواب میں قلعے کی دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں، تیروں کی بوچھاڑیں ہیں۔ جب اس نے حملہ کیا اس کو یہی تھا کہ وہ شکست ہوئی ہے، اس میں جان نہیں ہوگی اتنی، مگر آگے سے تیروں کی بوچھاڑ آئی تو سمجھ گیا کہ فوج تیار ہے۔ تو نیکسٹ اگلا حصہ آپ کو اگلے پارٹ میں بتاتے ہیں۔ تو خدا حافظ۔